بیک ناظرین، ظاہر ہے جو محترم نواز شریف صاحب ہیں وہ جب ملک سے باہر گئے تھے اس وقت ان کو ایک ڈیفرنٹ خطاب دیا گیا تھا، تاحیات قائد بھی ان کو کہا گیا تھا، ان کو امام خمینی بھی کہا گیا تھا پارٹی کی طرف سے۔ آج کی تاریخ میں ان کو ایک اور خطاب دے دیا گیا پارٹی کی طرف سے۔ ظاہر ہے وہ پارٹی کو چلانے والے تو وہی ہیں، اب اس کے اوپر لوگ جلتے رہے، چوہدری صاحب جلتے رہے ان کی جو ہے مریم صاحبہ سے یا ان کی پارٹی کی عادت سے، لیکن انہوں نے آنا تو ہے اور الیکشن بھی لڑنا ہے۔ سنیں یہ کیا فرماتے ہیں ان کے لیڈران۔ نواز شریف ایک نشہ ہے کہ لیڈر اب ایک چھوٹا لفظ ہے، قائد بھی چھوٹا لفظ ہے، نواز شریف کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں۔ یہ لندن میں بیٹھ کے موومنٹ کو لیڈ کر رہی، یہ ایک نیا ماڈل ہے، ایک طاقتور انجن ہے، طاقتور انجن نواز شریف پاکستان کو آج بھی اس بھنور سے نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ قدم بڑھاؤ نواز شریف، آپ کی مہربانی ہے۔ 1999 میں قدم بڑھایا تھا میں نے، 98 میں پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی بھی نہیں سی، پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی بھی نہیں سی۔ جی جو صاحب، انجن چلے گا اب فل آف سٹیم؟ نہیں تو انجن میں نہ تو سٹیم ہے، نہ گیس ہے، نہ تیل ہے، نہ ڈیزل ہے، تو چلے گا کس چیز سے؟ اور انجن اسے کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ ان کے ساری کی ساری گورنمنٹ میں تھے، سارے کے سارے مقدمے ختم ہو رہے تھے۔ آج 16 مہینے ختم ہونے میں 16 دن رہ گئے ہیں اس حکومت کے۔ دے آر فنیشنگ 16 months ان آفس، تو کیوں نہیں وہ تشریف لائے پاکستان؟ کون سی بلی پڑی ہوئی ہے راستے میں؟ کالی بلی کو نہیں کراس کرنا چاہیے، وہ بھی کوئی ویسٹرن ہے بھائی۔ ہم کہتے انہیں کل آنا ہے نا تو آج جائے، یعنی کسی مخالف کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے اور مریم صاحبہ جو ہے وہ کسی لمحے آ جائیں۔ پاکستانی پیپل آر ویٹنگ، اور انہوں نے بہت سارا آج ایک میں سیمینار پہ تھا، وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بھی آپ کے دوست موجود تھے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بھی موجود تھے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو واپس آ رہے ہیں، ہم تو آئیں، آج دیکھیں گے کتنے آؤں گے۔ ابھی تو یعنی پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی اور گزرنا ہے۔ چلیں ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کہاں سے گزرتا ہے، کتنا گزرتا ہے۔ ناظرین، آج اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا سیمینار ہوا۔ اس سیمینار کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان کی ٹاپ سول اور ملٹری قیادت موجود تھی۔ وہاں پہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب موجود تھے، پرائم منسٹر صاحب موجود تھے، وہاں پہ نور الحق موجود تھے، وہاں پہ جناب اعلیٰ جو آئی ٹی کے منسٹر ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اور یہ جو سیمینار ہے چوہدری صاحب، اس کا جو عنوان تھا نیشنل آئی ٹی سیمینار ان ٹیپنگ آئی ٹی پوٹینشیل آف پاکستان، اس کے اوپر وہاں پہ کافی زیادہ بحث ہوئی، پاکستان کا کتنا پوٹینشیل ہے آئی ٹی کے حوالے سے، کتنی ہم ایکسپورٹ سافٹ ویئر کی آنے والے مہینوں سالوں کے اندر کر سکتے ہیں، اور یہ جو پوٹینشیل ہے اس کو کس طرح ہم نے جو نکھارنا ہے، استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر کافی وہاں پہ ایکسپرٹس موجود تھے۔ پینل ڈسکشن ہوئی، آئی ٹی ایکسپرٹس علی رضا صاحب کو ہم نے دعوت دیا اپنے پروگرام میں۔ بات کریں گے کہ یہ کتنا بڑا انیشیٹو ہے اور اس انیشیٹو کو لے کے آنے والے دنوں کے اندر ہم کیا پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے کوئی مثبت خبروں کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ علی رضا صاحب، آج آپ سیمینار کے اندر موجود تھے، جو کافی مثبت چیزیں ہمیں بتائی گئیں، پروجیکشنز تو کافی اچھی ہے، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، حکومت کی ولنگنس بھی ہے، تمام ادارے بھی ایک پیج پہ ہیں اس انڈسٹری کو لے کے۔ کیا امید رکھیں آنے والے جو ہے سالوں مہینوں کے اندر؟ یہ جو ایکسپورٹس ہیں ابھی تو ہم کو $3 بلین کے ڈالر کے آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں۔ انڈیا کو دیکھیں تو وہ تم پتہ نہیں کتنے، اگر میں غلط نہیں ہوں، کچھ لمبا چوڑا جو ایکسپورٹس ان کی ہیں وہ بھی بتا دیں کہ انڈیا کی اس وقت ایکسپورٹس کتنی ہے اور ہم کیسے میچ کر سکتے ہیں، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی علی رضا صاحب۔ السلام علیکم خاور صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ آج کا جو پروگرام تھا بیسیکلی اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو پاکستان کی کرنٹ آئی ٹی پوٹینشیل کو ریئلائز کرنا، دوسرا یہ کہ ہمارے جو فورن اور لوکل انویسٹرز ہیں ان کو یہ یقین دلانا کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو آپ کس طرح سے اپنے بینیفٹ کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، جن میں ہمارا جو سب سے جو بیک بون ہے ہمارے آئی ٹی انڈسٹری کا وہ ہماری یوتھ ہے، جس کے اوپر ہم نے کافی جو ہے وہ اس چیز کو یوٹیلائز کیا، اور ہم نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے ہم اپنی یوتھ کو افیکٹولی یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف آر آئی ٹی انڈسٹری۔ جس طرح سے آپ نے انڈیا کی ایگزامپل دی، دیکھیں انڈیا کی اس وقت جو اگر ہم ایکسپورٹس کو دیکھیں، صرف اگر ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کی بات کریں تو سم ویئر اٹ از اراؤنڈ $60 بلین، اور کہیں جو ہے اگر ہم اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم اس کو بھی اگر ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو اٹس اراؤنڈ $190 بلین کے آس پاس۔ مطلب $190 بلین، $200 ارب کی وہ آئی ٹی انڈسٹریز ہم چلا رہے ہیں، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟
हम इस वक्त 2.6 बिलियन डॉलर के पास हैं, अंदाजा करो, और जो कि ये हमारा 1% पोटेंशियल भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितनी हमारी जिस तरह से अगर आज आपने प्रोग्राम में देखा होगा, हमने 3 फ्रीलांसर्स को जो है अवार्ड दिए हैं। वो सिर्फ एक फ्रीलांसर एक एसईओ की जॉब करते हुए ऑनलाइन उसने $2.5 लाख तक भी कमाए। बिल्कुल सही। इस तरह के हजारों फ्रीलांसर्स हमारे पास मौजूद हैं। आज आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कुछ बातें बताई हैं, जिसके उन्होंने काफी अपने अच्छे इनिशिएटिव का भी जिक्र किया है जो उन्होंने फ्रीलांसर्स के लिए किया है। तो वो इस तरह के अब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और स्पेशली SIFC के क़याम के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं, और हमारे इन्वेस्टर्स भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में चीजें जो है वो इंशाल्लाह पॉजिटिवली होंगी, और IT सेक्टर को। अच्छा, मेरे साथ चौधरी गुलाम हसन साहब भी मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, प्लीज चौधरी साहब। तो अब ये मोहतरम बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज आपने मुझे जो बताया, काफर घुमन साहब भी वहां तशरीफ ले गए थे, तो बड़ी हाई प्रोफाइल फंक्शन था। तो जो 2.6 आपने बताया, इसको $6 बिलियन करने में क्या रुकावट है, और कितनी देर में आप कर सकते हैं अगर फैसिलिटेशन हो? बहुत शुक्रिया जौहरी साहब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सर, इसमें देखें 2 फैक्टर हैं। एक तो सबसे पहला फैक्टर ये कि हमें अपनी यूथ को ट्रेन करना है फॉर द बेटर जॉब्स, जो कि हमें इंटरनेशनली हमें जो है वो नजर आती हैं कि ये स्किल सेट हैं, इसके ऊपर हमें उनको ट्रेनिंग देनी है, जिसके लिए हमने बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो आई विल अर्ज कि हमारी यूथ सारे हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको फॉलो करे, और हम भी उसके लिए बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते रहते हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज डेफिनेटली वो फैसिलिटेशन है, जो कि इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है उसने अभी रिसेंट बजट में भी स्टेप्स लिए हैं, और हम उसको इंशाल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो वी कैन सी कि हम बहुत जल्दी अपने जो इस IT के पोटेंशियल को है इजीली यूटिलाइज कर सकेंगे इंशाल्लाह। बाय द नेक्स्ट अगर आप देखें तो 5 साल का जो हमारा टारगेट है, तो वी कैन इजीली बीट अराउंड $15 बिलियन हम अचीव कर सकते हैं अगर हम इंशाल्लाह इसी पेस पे चलते रहे तो। अली रजा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, जो सब इनिशिएटिव तो है पाकिस्तान के अंदर, जो सबसे बड़ा इस वक्त हमारे पास एक रिसोर्स है ना, वो है यूथ।